بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، اور ان اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 63 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے زکوٰۃ فطرہ کا مصرف۔ گزشتہ 2-3 اسباق میں ہم پڑھ رہے تھے زکوٰۃ فطرہ کے احکام، کہ زکوٰۃ فطرہ کے شرائط کیا ہیں اور زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ کس طرح سے واجب ہوتی ہے اور زکوٰۃ فطرہ کتنی ہوتی ہے۔ یہ سارے مسائل جو ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ آج کے سبق سے ہم یہ شروع کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ کا مصرف کیا ہے، کہ زکوٰۃ فطرہ کو کہاں کہاں پر خرچ کر سکتے ہیں، کس کس کو زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں۔ اس عنوان کے ساتھ ہمارا آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، تو شروع کرتے ہیں اس کے مسئلہ نمبر 1972۔ فطرہ احتیاط واجب کی بنا پر فقط ان شیعہ اثنا عشری فقراء کو دینا ضروری ہے جو ان شرائط پر پورے اترتے ہوں جن کا ذکر زکوٰۃ کے مستحقین میں ہو چکا ہے، اور اگر شہر میں شیعہ اثنا عشری فقراء نہ ملیں تو دوسرے مسلمان فقراء کو فطرہ دے سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ کسی بھی صورت میں ناسبی کو نہ دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ جو ہے احتیاط واجب یہ ہے، آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب لگا کر کہ یہ فقط اور فقط شیعہ اثنا عشری کو دینا چاہیے، یعنی شیعہ کو دینا چاہیے مسلمانوں میں سے، اور وہ بھی شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے، یعنی 12 امامہ کو ماننے والا ہونا چاہیے۔ اچھا، شیعہ اثنا عشری صرف شیعہ اثنا عشری کافی ہے؟ کہنے کہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فقراء کو دینا ضروری ہے، یعنی شیعہ اثنا عشری وہ شیعہ اثنا عشری جو فقیر بھی ہو، ضروری ہے کہ وہ فقیر ہوں تو ان کو دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان شرائط پر پورے اترتے ہوں جن کا ذکر زکوٰۃ کے مستحقین میں ہو چکا ہے۔ کہیں گے پہلے ہم زکوٰۃ کے مستحقین میں جو شرائط بیان کر کے آئے ہیں، اگر ان پہ پورا اترتا ہو شیعہ اثنا عشری تو اس کو دینا چاہیے، اور اگر شہر میں شیعہ اثنا عشری فقراء نہ ملیں، مثلا ہم ایک شہر ہے جس میں کوئی شیعہ اثنا عشری ہے ہی نہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ دوسرے مسلمان فقراء کو فطرہ دے سکتے ہیں، فطرہ دوسرے مسلمان کو دے سکتے ہیں، لیکن دوسرے مسلمان کے جتنے بھی فرقہ ہے مسلمین ہیں ان میں سے کسی کو بھی دے سکتے ہیں، البتہ ایک شرط انہوں نے اس کے ساتھ اضافہ کی ہے کہ لیکن ضروری ہے کہ کسی بھی صورت میں ناسبی کو نہ دیا جائے، یعنی وہ
मुसलमानों का फिरका जो कि आइम्मा अतहार के साथ दुश्मनी रखता हो, उनको नहीं देना चाहिए। बाकी उसके अलावा जितने भी मुसलमानों के फिरके हैं उनमें से किसी को भी अगर शिया असना अशरी मौजूद ना हो तो उनमें से किसी को भी दिया जा सकता है फितरा। अब आ जाते हैं मसला नंबर 1973। अगर कोई शिया बच्चा फकीर हो तो इंसान ये कर सकता है कि फितरा उस पर खर्च करे या उसके सरपरस्त को देकर उसे बच्चे की मिल्कियत करार दे। मसलन अगर कोई छोटा सा बच्चा हो, फकीर है, उसके पास साल भर के अखराजात नहीं है, यानी बच्चे के पास या उसके सरपरस्त भी उसका ऐसा नहीं है, या है तो उसके पास भी अखराजात नहीं है, तो कह रहे हैं कि उस बच्चे को इंसान फितरा दे सकता है। अब किस तरह से देगा उसको, बच्चे को? तो कह रहे हैं कि फितरा उस पर खर्च करे, खुद उस बच्चे पर फितरे की रकम जो है वो खर्च करे, एक सूरत यह है। दूसरी सूरत, या उसके सरपरस्त को दे कर उसे बच्चे की मिल्कियत करार दे, यानी उसके सरपरस्त के हवाले करे, लेकिन उसे कहे कि ये इस बच्चे की मिल्कियत है, इस वजह से कि ये मैं फितरा इस बच्चे को दे रहा हूं, तुम इसके सरपरस्त हो, तो ये इस बच्चे की मिल्कियत है जो कि मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। अब आ जाइए मसाला नंबर 1974। जिस फकीर को फितरा दिया जाए जरूरी नहीं कि वो आदिल हो, लेकिन एहतियात वाजिब ये है कि शराबी और बेनमाजी और उस शख्स को जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करता हो फितरा ना दिया जाए। तकरीबन वही शराइत हैं कि जो हम पहले ज़कात में भी ये चीजें बता कर आए थे कि जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार और आदिल हो। आदिल से क्या मतलब है? यानी हराम काम से परहेज करता हो और हलाल वाजिब कामों को अंजाम देता हो, उसे आदिल कहते हैं। कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जिसको फितरा दिया है वो आदिल हो, दिया जाए वो आदिल हो, नहीं, जरूरी नहीं है, आदिल होना जरूरी नहीं है, लेकिन एहतियात वाजिब ये है कि वो शराबी ना हो। ज़कात में भी हमने यही 3 चीजें बयान की थी कि अगर ये 3 चीजें किसी में पाई जाएं तो भले वो शिया असना अशरी हो तब भी उसे ज़कात नहीं देनी चाहिए। फितरा में भी यही तीनों चीजें बयान कर रहे हैं कि शराबी और बेनमाजी और उस शख्स को जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करता हो फितरा ना दिया जाए। ये 3 सिफतें जिसमें हों उसको एहतियात वाजिब की बिना पर फितरा नहीं देना चाहिए। बाकी उसके अलावा अगर आदिल होना जरूरी नहीं है, अगर कोई गुनाहगार है वो तो कोई हर्ज नहीं है, उसे फितरा दिया जा सकता है, अलबत्ता खुल्लम खुल्ला गुनाह ना करता हो। मसला नंबर 1975। जो शख्स फितरा नाजायज कामों में खर्च करता हो जरूरी है कि उसे फितरा ना दिया जाए। तकरीबन यह भी ज़कात के मसाइल से मिलता जुलता मसाला है कि वहां पर भी हमने यही कहा था कि, लेकिन वहां पर 2 चीजें हमने बयान की थी। एक तो उसको नहीं देना चाहिए जो नाजायज कामों पे खर्च करता हो, या उसको भी नहीं देना चाहिए जिसको गुनाह करने में मदद मिलती हो, अगरचे उसका को ज़कात को नाजायज काम पे खर्च ना भी करे,
لیکن یہاں پر انہوں نے صرف ایک ذکر کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے ذکر کر لے، البتہ اس مسئلے میں انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر فطرہ ناجائز کاموں میں خرچ کرتا ہو تو پھر ضروری ہے کہ اسے فطرہ نہ دیا جائے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1976۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ایک فقیر کو ایک سا تقریباً 3 کلو سے کم فطرہ نہ دیا جائے، یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ فطرہ واجب کتنا ہے؟ 1 سا، یعنی تقریباً 3 کلو، جو کہ ایک فرد کا بنتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ ایک فقیر کو ایک شخص کا فطرہ کم از کم دینا چاہیے، اس سے کم نہ دیا جائے۔ مثلا ایک شخص اپنا فطرہ جو ہے وہ مثلا 3 کلو بنتا ہے، اس کو بھی آدھا آدھا کر کے آدھا ایک فقیر کو دے دیا، آدھا دوسرے فقیر کو دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کم از کم ایک فرد کا فطرہ ایک فقیر کو دیا جانا چاہیے۔ کریں گے احتیاط مستحب یہ ہے کہ ایک فقیر کو 1 سا سے کم فطرہ نہ دیا جائے، مگر یہ کہ جو فقیر موجود ہیں ان سب تک نہ پہنچ سکے، البتہ اگر 1 سا سے زیادہ دیا جائے تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ کہیں گے مگر یہ کہ جو فقیر موجود ہیں ان سب تک نہ پہنچ سکے، مثلا اگر جو فقیر موجود ہیں ان سب تک نہ پہنچ سکے تو پھر اس سے کم بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ سب کو کچھ نہ کچھ مل جائے۔ البتہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 1 سا سے زیادہ دیا جائے کوئی اشکال نہیں ہے، مثلا ایک فقیر کو 2 افراد کا فطرہ، 3 افراد کا فطرہ، 4 افراد کا فطرہ، اتنا اسے جتنا بھی زیادہ دیا جائے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، البتہ مستحب یہ ہے کہ ایک فرد کو ایک فرد کے فطرے سے کم نہیں دینا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1977۔ جب کسی جنس کی قیمت اسی جنس کی معمولی قسم سے دگنی ہو، مثلا کسی گیہوں کی قیمت معمولی قسم کے گیہوں کی قیمت سے 2 چند ہو، تو اگر کوئی شخص اس عمدہ جنس کا آدھا سا بطور فطرہ دے تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ وہ اگر آدھا سا فطرہ کی قیمت کی نیت سے بھی دے تو بھی کافی نہیں ہے۔ کہہ رہے کہ مثلا ایک جنس ہے جس کی قیمت دوسری جنس سے دگنی ہو، مثلا اس کے پاس گیہوں کے 2 قسمیں ہیں، ایک بہت اچھی ہے، ایک معمولی سی ہے، اور اس میں اتنا فرق ہے کہ مثلا فرض کرتے ہیں کہ ایک کا 3 کلو جو ہے اس کی قیمت بنتی ہے 300 روپے، اور دوسری کی 3 کلو جو ہے اس کی قیمت بنتی ہے مثلا 150 روپیہ۔ ایک بہت اچھی ہے، ایک بہت ہی معمولی ہے، اس کے بالکل آدھے برابر ہے، ایک دگنی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اب وہ کیا کرے کہ مثلا یوں کرے کہ کیونکہ اس کی قیمت زیادہ ہے تو اس کا آدھا سا دے دیتا ہوں، ایسا نہیں کر سکتا، ایسا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی اگر قیمت کی نیت کرے تب بھی یہ کافی نہیں ہے۔
جب کسی جنس کی قیمت اسی جنس کی معمولی قسم سے دگنی ہو. مثلا خود مثال دے رہے ہیں، کسی گیہوں کی قیمت معمولی قسم کے گیہوں کی قیمت سے 2 چند یعنی دگنی ہو، تو اگر کوئی شخص اس عمدہ جنس کا آدھا سا بطور فطرہ دے، وہ یہ تصور کرے کہ یہ عمدہ ہے، اس کی قیمت ڈبل ہے، لہذا اگر معمولی سے دیتا تو پورے 3 کلو دیتا، یعنی 1 سا پورا دیتا، اب کیونکہ میں عمدہ سے دے رہا ہوں تو اس کا آدھا دے دوں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے، ایسا کرنا کافی نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر وہ آدھا صاف فطرے کی نیت کی قیمت کی نیت سے بھی دے تو بھی کافی نہیں ہے. یہاں پہ اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ مثلا اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، اگر اس نے معمولی جو قسم کی گندم ہے اسے 3 سا جو ہے وہ مثلا فطرہ اس کا بنتا تھا 1 سا 3 کلو. اب اس نے کیا کیا کہ اس 3 سا جو معمولی تھا اس کی قیمت لگائی اس نے عمدہ کے ذریعے سے. اب جیسے کہ ہم نے پہلے مثال دی کہ معمولی کی قیمت تھی 150 روپیہ، اب 150 روپے کی اگر عمدہ قسم کی گیہوں لی جائے تو 3 کلو نہیں بنے گی، 1.5 کلو بنے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر قیمت کی نیت سے بھی دے کہ میں فطرہ تو مجھ پر اس کے ساتھ ہے، لیکن میں کیونکہ اس کی قیمت کے طور پر دے رہا ہوں، جنس کے طور پہ نہیں دے رہا، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر قیمت کی نیت سے بھی دے تب بھی کافی نہیں ہے اس کا وہ فطرہ، بلکہ اسے یا تو عمدہ میں سے دینی چاہیے یا تو پھر اسی معمولی سے دے. البتہ دینا اسے 1 سا ہی، اگر جنس سے دیتا ہے تو 1 سا ہی دینا پڑے گا. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.